ایک مرتبہ میں جا رہا تھا بمبئی، ہمارے کسی ملک کا سفر تھا، ویزا لینے جا رہا تھا۔ ایک لڑکا سامنے سے آ رہا تھا تو میرے ساتھی نے کہا مول صاحب تم اس کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ بمبئی کا، میں وہاں کا، میں کہا یہ اس ماں کا بیٹا ہے، یہ اس ماں کا بیٹا ہے کہ جس کے ہاتھوں سینکڑوں لڑکیاں تباہ ہو گئی۔ عورتوں کی تعداد مردوں سے دوگنی ہے، 2 گنا ہے۔ ان کے راستے سے دینداری آئے گی تو بھی دگنی آئے گی، اور بے دینی بے حیائی آئے گی تو بھی مجھے یاد آیا قصہ۔ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا بمبئی، ہمارے کسی ملک کا سفر تھا، ویزا لینے جا رہا تھا۔ ایک لڑکا سامنے سے آ رہا تھا تو میرے ساتھی نے کہا مول صاحب تم اس کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ بمبئی کا، میں وہاں کا، میں کہا یہ اس ماں کا بیٹا ہے، یہ اس ماں کا بیٹا ہے کہ جس کے ہاتھوں سینکڑوں لڑکیاں تباہ ہو گئی بدکاریوں میں اور زناکاریوں میں۔ ایک دن شادی تھی ایک جگہ، اس کے بھی رشتہ دار تھے، اس کی ماں کے بھی رشتہ دار تھے، اور ہماری جو کام کرنے والی بہنیں ان کی بھی رشتہ داری تھی، وہ بھی وہاں۔ یہ بہن اپنی اس لائن سے بہت مشہور ہو گئی تھی اور سب جانتے تھے کہ بدکاری میں۔ ایک کام کرنے والی بہن مجلس سے اٹھ کر ان کے پاس گئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہن سنا تو ہم نے بہت ہے، آپ بہت سارے پروگرام کرتی ہو، بہت ساری جگہ جاتے ہو، ایک درخواست ہے، آپ جہاں رہتے ہو نا، آپ کے گھر سے تیسرا یا چوتھا، اس نے مکان کا نمبر بتایا، ہم لوگ اتوار کے دن وہاں جمع ہوتے ہیں اور کچھ اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ بہت جگہوں پر ایک دن ہمارے یہاں بھی آ جاؤ، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل کو لگتی ہے۔ اس بہن نے کہا ضرور آؤں گی۔ اتوار کے دن وہ پہنچی، یہ فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، یہ ساری کتابیں پڑھی جا رہی تھی۔ تو کسی نے کہا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش، یہ سینوں میں جو ہے وہ دل ہے، یہ پتھر نہیں ہے، اور مسلمان تو گنہگار سے گنہگار، جب اللہ رسول کی بات سنتے ہیں تو دل پسند جاتا ہے۔ وہ حدیثیں پڑھی جا رہی تھی اور اس بہن کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو، یا اللہ میرا کیا ہوگا، یا اللہ میرا کیا ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ پہلے سے اس بہن نے ساری بہنوں کو کہا تھا دیکھو وہ بہن آئے گی، سب کو اس کا اکرام کرنا ہے، اشارے کنایے سے بھی اس کا پتہ نہ چلے کہ اس کو اس کی اپنی برائی یاد آوے، اس کا خوب اکرام کرنا ہے۔ تعلیم ہو گئی، چلی گئی۔ دوسرے اتوار کو وہ آئی، پہلے اتوار کو یہ کتاب اور یہ سن کر تعلیم ہو کے جب گھر گئی، سب سے پہلے جتنا ناچ گان اور جو کچھ فحاشی کار جتنا سامان تھا سارا ختم کر دیا اس نے۔ دوسرے اتوار کو آئی تو تشکیل ہو رہی تھی 4 مہینے کی، کہ بہنیں اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، تو یہ بہن بولی کہ میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گی۔ تو اس ساتھی نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ اس ماں کا بیٹا ہے جو ابھی 4 مہینہ کے لگے گیا، 4 مہینے لگا کیا۔ میری محترم دینی بہنوں عورتوں کا دل عجیب ہوتا ہے، جس چیز کو چاہتی گھر میں ایک چپلیں ایسے آنی چاہیے، ایسا فرنیچر آنا چاہیے، وہاں سے منگوانا چاہیے، کہتے نا ایسے ہی اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم، نمازوں کی پابندی، دعائیں، اپنے بچوں کو مکتب مدرسے، قرآن سیکھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سمجھنا، جو نہیں جانتے ہیں وہ علماء سے پوچھنا، اور کہ سب سے بڑی دولت دیندار۔ ایک آدمی یا ایک عورت کے پاس ساری دنیا ہو، اس کے ہدایت نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو ساری دولت یہاں رہ جائے گی اور وہاں مرتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہ ہو، جیسے صحابہ کے واقعات، ان کی پاکیزہ ہجرت کرنے والی عورتیں، ہجرت نصرت کرنے والے جیسے صحابہ تھے، ان کی عورتیں بھی تھیں، مہاجرین و مہاجرات، انصار و انصاریات، انہوں نے کیسی قربانیاں دی۔ یہ حکایت صحابہ، یہ جو فضائل کی کتاب میں ہے، اس میں حکایت صحابہ بھی ہے، اور علماء پڑھتے سنتے۔ اس لیے میری محترم دینی بہنوں،
اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، اور ہمیں سب کو سچا پکا اپنا دیندار بندہ بندی بناوے، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بناوے، اور سب سے بڑی چیز اپنی آخرت بنانی، اور آخرت اعمال ہی سے بنے گی۔ اعمال وہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔